امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک نئے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا ہے جو امریکی خارجہ پالیسی میں انسانی حقوق کے تحفظ کے کردار پہ غور کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ نیا کمیشن جانچے گا کہ بنیادی انسانی حقوق کون سے ہیں اور کب ان کی بنیاد پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ کمیشن کے قیام کے اعلان کے موقع پہ مسٹر پومپیو نے تنقید کی کہ بعض اہم ادارے انسانی حقوق کے موضوع کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں اس لیے محتاط ہونا پڑے گا کہ انسانی حقوق سے متعلق بحث کو ہائی جیک نہ کیا جائے، یہ بدعنوانی پر مبنی نہ ہو، اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ یہ ہمارے حالات پر مایوس کن تبصرہ ہے کہ انسانی حقوق کا عالمی یا یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے پاس ہونے کے 70 سال بعد بھی دنیا میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں انسانی حقوق کے نام پر ہی کیا جاتا ہے۔ امریکہ خود اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل سے علیحدہ ہو چکا ہے اور اس وقت ٹرمپ انتظامیہ پناہ گزینوں، تارکین وطن، ہم جنس پرستوں اور پھر سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق اقدامات پہ تنقید کا سامنا کر رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران اور کیوبا میں جاری انسانی حقوق کی پامالی پہ تو سوال اٹھاتے ہیں، لیکن سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ نرمی سے کام لیتے ہیں۔ تو جب انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ موجود ہے تو پھر ٹرمپ انتظامیہ کو نیا کمیشن بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے امریکی محکمہ خارجہ کے لیے وائس آف امریکہ کی کورسپونڈنٹ سنڈی سین سے۔ سنڈی، thank you very much for joining us in studio today. So why did the Trump administration have to make this new commission? Well, Secretary of State Mike Pompeo told reporters that international institutions have drifted from their original mission of protecting and promoting human rights throughout the world. And he is calling for the most fundamental ever re-examination of what he is referring to as unalienable rights. And in the charter, we're also referred to natural rights, which is, as Secretary Pompeo said, was outlined in the U.S. Declaration of Independence as unalienable rights granted by the Creator, granted by God. So the Secretary is saying that it's time to have a deep examination of rights, and he has appointed as the head of this commission Mary Ann Glendon, who was a U.S. ambassador to the Vatican under President Bush. And she is a social conservative and known to be staunchly anti-abortion and staunchly anti-abortion. Mainly conservative. Mainly conservative, a religious conservative. So this is thinking that the U.S. has already, as you mentioned, has been pushing against abortion at the United Nations, and some observers are seeing this as a continuation, as a thread on that line. All right. سو جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیوں امریکہ کو ضرورت پیش آئی ایسا کمیشن بنانے کی، تو سنڈی سین نے میں بتایا کہ رپورٹرز کے ساتھ جب بات کی سیکرٹری پومپیو نے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بڑے عالمی ادارے ہیں وہ اپنے اس بنیادی مشن سے ہی دور ہو گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں جس کا مقصد ہی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا تھا، اور اس لیے اب امریکہ نے ایک ایسا کمیشن بنایا ہے جو ازسر نو اس بات کا جائزہ لے گا کہ آخر انسانی حقوق کیا ہیں، اور جس طرح امریکہ کی جو آزادی کی قرارداد ہے اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ خدا نے کچھ حقوق تمام انسانوں کو دیے ہیں، تو امریکی جو حکومت ہے وہ اب اس تناظر میں یہ دیکھنے کی کوشش کرے گی کہ وہ کون سے حقوق ہیں، اور اس کمیشن کے قیادت کے لیے جس خاتون کو اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ قدامت پسند ایک شخصیت ہیں، اور خاص طور پہ جو اسقاط حمل کے حقوق ہیں ان کے بارے میں وہ بہت کنزرویٹو ویوز رکھتی ہیں، اور اس کو بعض جو ناقدین ہیں، مبصرین ہیں، وہ اسی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی جو ابورشن رائٹس کو مزید محدود کرنے کی کوشش ہے عالمی سطح پہ بھی، یہ اسی کو آگے بڑھانے کا ایک حصہ ثابت ہوگی۔ سو سنڈی، in terms of America's relationship with United Nations, we know that the relationship has been a little rough, and the US has also left the Human Rights Council. So to some, it may look like an attempt by the United States to kind of go its own separate way and part ways from international community. What are you hearing about that? Well, that's exactly what some critics and human rights organizations, the leaders of these organizations, and some U.S. lawmakers have been saying, that this Universal Declaration of Human Rights is now some 70 years old, and that both Republican and Democratic presidents have agreed to those basic frameworks. And we had
the Democratic ranking member of the Senate Foreign Relations Committee, Bob Menendez, saying that it is absurd for this administration to say that it needs a fundamental rethinking of human rights. Menendez saying that the Trump administration has taken a wrecking ball to the U.S. role as a leader in the world of human rights, mentioning him cozying up to dictators like Kim Jong-un of North Korea and saying that he loves him, and as you mentioned, Saudi Arabian Crown Prince and others. Right. तनकीद भी बहुत हो रही है अमेरिका के इस फैसले पर, और ख़ास तौर पे मकामी अगर हम सतह पे देखें, वाशिंगटन में देखें, तो जो डेमोक्रेट्स हैं सदर के हरीफ, उनका ये कहना है कि एक तो ये गैर माकूल किस्म की कोशिश है, क्योंकि उनको ये खदशा है कि इससे अमेरिका का जो आलमी सतह पे रोल रहा है इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में, वो रोल बुरी तरह से मुतासर होगा। और दूसरी तरफ ये भी कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उन पे इस लिहाज से भी तनकीद की जाती है कि वो डिक्टेटर्स के साथ बहुत करीब हैं। किम जोंग उन की मिसाल दी जाती है, और उसके अलावा जिस तरह सऊदी क़यादत की हमने बात की कि जमाल खशोगी के कत्ल के बाद से सदर की उनके साथ रिलेशनशिप भी स्पॉटलाइट में है, उस पर तनकीद की जा रही है। तो नाक़दीन का ये कहना है कि इससे अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुतासर होगी, क्योंकि जो इंसानी हकूक़ का एलामिया है 70 साल से मौजूद है, और कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के दौर में उस पर ही अमेरिका कायम रहा है। तो अब ये जो कोशिश है ये अमेरिका को किसी हद तक दूसरों से अलग कर देगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू वी नो अबाउट द स्कोप ऑफ दिस कमीशन? That's a very good question, Sarah, and I'm afraid that we don't know very much about it. The Secretary didn't take questions when it was introduced. The Marianne Glenn said that she would carry out the Secretary's marching orders to try to transmute this into policy. So we're not sure exactly what policies, and as I said, a lot of observers are concerned and watching this closely. We'll have to see how it plays out. All right. So जहाँ तक इस कमीशन के स्कोप का ताल्लुक है ये भी वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो इसकी क़यादत कर रही हैं मैरियन ग्लेंडन, उन्होंने ये कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगी कि जो जायज़े लिए जाएं उनको पॉलिसी में कैसे सकता है, इस हवाले से भी वो काम करें और एडमिनिस्ट्रेशन की रहनुमाई करें। सिंडी अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। My pleasure.